نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم چراغوں مسجدوں محراب منبر بن کے ابھریں گے چراغوں مسجدوں محراب منبر بن کے ابھریں گے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے انہیں جب نیند آئے سناؤ فیل کا قصہ یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے۔ ہمارے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں معزز علماء کرام، آپ جیسے کہ علماء کرام کے خطاب سن رہے تھے اور مدارس کی مکاتب کی اہمیت آپ کے سامنے تھی، ٹھیک ایسے ہی آپ ایک نظر ان پر بھی ڈالیں کہ جو لوگ اس محنت پہ لگے ہوئے ہیں اور اخلاص کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں اور ایسے بچوں کو بولنے والا بنا رہے ہیں کہ جن کو معافی ضمیر کے ادا کرنے میں ابھی کوئی بھی ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہم کس طریقے سے بول لیں گے۔ یہ ان استادوں کا بڑا ان بچوں پر کرم ہے، فضل ہے کہ جو ان بچوں کو نکھار رہے ہیں اور ان ہیرو کو تراش کر خوبصورت بنا رہے ہیں۔ یہ وہ استاد ہیں کہ جنہیں ان بچوں کے مال سے مطلب نہیں ہے، یہ وہ استاد ہیں کہ انہیں بچوں کے گھر کے تعلق نہیں ہے، یہ وہ استاد ہیں کہ انہیں گھر کے لوگ کیسے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں تعلق ہے اس بات سے کہ یہ معصوم بچے ایسے خوبصورت بن جائیں کہ اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بنیں۔ یہ وہ استاد ہیں، ان کی کوششیں اور فکریں یہ ہیں کہ یہ بچے ایسے انداز میں باوقار بنیں کہ ان کی نظروں میں بڑوں کی بھی عزت ہو اور یہ چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بنیں۔ اگر کہیں پر انصاف کا معاملہ آئے تو ان مکاتب سے جو یہ سیکھ کر نکلے ہیں تو بہترین انداز میں انصاف کرنے والے بنیں۔ اگر کہیں پہ حیا کا معاملہ آ جائے تو یہ مکمل باحیا نظر آئیں اور کہیں اخلاق کا معاملہ آ جائے تو یہ خوبصورت اخلاق والے نظر آئیں، کہیں کردار کا معاملہ آ جائے تو یہی بچے خوبصورت کردار والے نظر آئیں، اور کہیں والدین کی خدمت اور اطاعت کی بات آ جائے تو یہ بچے خوبصورت خدمت والے نظر آئیں۔ ان استادوں کی یہ کوششیں ہوتی ہیں، یہ فکریں ہوتی ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت مولانا قاری عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ اتنی محنت کے ساتھ جفا کشی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ان معصوم بچوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں، جو اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں اور مزید مکاتب میں مکتب زینت القرآن میں آ کر دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور اس میک پر کھڑے ہو کر اپنی معصوم زبان سے یہ باتیں پیش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی خیال نہیں تھا کہ ہم اس میک پر کھڑے ہو کر تکلم کرنے والے بنیں گے، لیکن ان استاد محترم کی محنت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جب والدین اور استاد ان بچوں پر محنت کرتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی سے ناآشنا ہے، ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں یا بائیں ہاتھ سے کھائیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ بیت الخلا جانا ہے تو دائنا پیر داخل کرنا ہے یا بایاں پیر داخل کرنا ہے، انہیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمیں گھر سے کیسے نکلنا ہے، کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھنا ہے یا اللہم انی اسألک خیر المولدین پڑھنا ہے، انہیں اس کا علم نہیں ہے کہ ہم مسجد جا رہے ہیں تو کیسے داخل ہوں گے، انہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ہمارے سامنے پڑے ہیں ان کے ساتھ
ساتھ کیسے پیش آنا ہے. یہی وہ استاد ہیں, یہی وہ قرہ ہیں کہ جو ان بچوں کو خوبصورت بناتے ہیں اور انہیں مسجد میں آنے کی ادائیں سکھاتے ہیں, انہیں بیت الخلا میں جانے کے طریقے بتلاتے ہیں, انہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی نصیحت کرتے ہیں اور ان کی عادتیں ڈالتے ہیں. یہی وہ استاد ہیں جو گھر سے نکلنے کے لیے کہتے ہیں تو دعا پڑھ کر نکلنا تاکہ تمہاری فرشتے حفاظت کریں. یہی وہ استاد ہیں جو اپنے بچوں کو معصوم زبان پر پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ کیا مانگ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے, لیکن وہ رب ذوالجلال ان استادوں سے ایسے خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے میرا تعارف کرایا ہے, میں ان کے اس عمل پر, اس محنت پر پورے عالم میں تعارف کرا دوں گا. یہی وہ استاد ہیں جن کی محنتیں کتابوں میں نظر آئیں گی, یہی وہ استاد ہیں جن کی محنتیں کتابت میں نظر آئیں گی, یہی وہ استاد ہیں جن کی خطابت آپ کو لوگوں کی زبانوں پر نظر آئے گی. سوچے تو صحیح, یہ کوئی معمولی بچے نہیں, یہ قوم کے رہنما ہیں, یہ کوئی معمولی بچے نہیں, یہ غلط کو صحیح کرنے والے بچے ہیں, یہ کوئی معمولی بچے نہیں, یہ صحیح راستہ دکھانے والے بچے ہیں. یہی وہ بچے ہیں جو اقتدار پر بھی ہوں گے, یہی وہ بچے ہیں جو قائد بنیں گے, یہی وہ بچے ہیں جو محدث بنیں گے, یہی وہ بچے ہیں جو مفکر بنیں گے, یہی وہ بچے ہیں جو مبلغ بنیں گے, یہی وہ بچے ہیں جو مدبر بنیں گے. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ان کی ہم پوری رہنمائی کریں, ہر اعتبار سے ہم قاری صاحب کے ساتھ رہیں, ہر اعتبار سے ہم قاری صاحب کا تعاون کریں, بلکہ یہ پورا جتنا بڑا یہ مسجد کا احاطہ ہے پورا بھر جانا چاہیے. ان بچوں کے بھی والدین ہوتے اور مسجد میں جتنے لوگ آتے سارے ہوتے تاکہ ان کے اندر یہ بات پیدا ہو, یہ جذبہ پیدا ہو. اور ایک کی فکر یہ ہے ہمارے اکابرین کی, ہمارے اسلاف کی, ہمارے علماء کرام کی, جمعیت علماء ہند, بڑے عالم دین مفتی محمود صاحب, سید محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ, اسی طریقے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ العالیہ, ان کا مقصد ہے کہ ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے. ہر مسجد کے اندر جو بچے باہر گھوم رہے ہیں, پہیا چلا رہے ہیں, جنہیں تمیز تک نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے, جنہیں معلوم نہیں ہے کہ ظہر و عصر کیا ہے, جن کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مغرب اور عشاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے, انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ عشاء کیا ہے اور اس میں 17 رکعتیں کس کو کہتے ہیں, انہیں نہیں معلوم کہ مصلی پر امام کھڑا ہے یا مقتدی کھڑا ہے, انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھائی جاتی ہے. یہ فکریں ہیں ہمارے اسلاف کی, اکابرین کی. اگر ہم نے ان مکاتب کی فکریں لے لی اور جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو ان مساجد کے اندر بھیجا اور ان مکاتب میں بھیجا, میرے عزیزو دوستو, زوال آ سکتا ہے کسی نہ کسی کارنامے پر, زوال آ سکتا ہے کسی نہ کسی کام پر, لیکن یہ مکاتب ایسے لازوال ہیں کہ یہاں زوال نہیں آ سکتا. یہاں پر ایسی محنت ہے کہ اگر ہم یہاں پر آ کر ان بچوں کو بھیج دیں گے تو یہ بہترین قائد بن جائیں گے. اٹھا کر دیکھیے تاریخ مسجد نبوی کی, جس میں ایک سے ایک زبردست ابو بکر صدیق بن کر نکلتے ہیں, کوئی فاروق بن کر نکلتا ہے, کوئی عثمان غنی بن کر نکلتا ہے, کوئی علی حیدر بن کر نکلتا ہے, اور کوئی دیکھیے محدث کبیر ابو ہریرہ بن کر نکلتے ہیں, کوئی زہد و تقوی والے ابو ذر غفاری بن کر نکلتے ہیں, اور کوئی دیکھیے کہ حضرت بلال مؤذن رسول بن کر نکلتے ہیں. وہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ وہ مسجد نبوی ہے, وہ سب سے بہترین مکتب تھا جسے اصحاب صفہ سے یاد کیا جاتا تھا. ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے. اس لیے یاد رکھیے میرے عزیزوں اور دوستو, اگر ہم نے ان مکاتب کا ساتھ نہ دیا تو ہماری نماز جنازہ پڑھانے والے نہ ہمارے گھر کے اندر نظر آئیں گے, نہ ہماری مسجدوں میں ملیں گے. ہم تلاش کرتے رہیں گے, کوئی نماز جنازہ ہماری پڑھنے والا آج مل جائے, لیکن کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ملے گا. آج اٹھا کر دیکھیے تاریخ کو, ایک گھر کے اندر اگر باپ کا انتقال ہوتا ہے, اولاد کھڑی ہوئی ہے, جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے, امام کے پیچھے ہے, لیکن آخری وقت میں ایک خدمت کر دیتا, ایک ہی دعا پڑھ دیتا, جب تجھ کو سبحانک اللہ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں, درود پاک نہ پڑھ سکا تو کوئی بات نہیں, کم سے کم آخری دعا اپنے باپ کے لیے کر دیتا, پڑھ دیتا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.
لیکن افسوس کی بات ہے کہ سامنے کھڑا ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہے، ابھی اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی جائے گی، ایک خدمت کر دیتا، لیکن وہ خدمت اس کو کرنے کی بھی توفیق نہ۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان مکاتب میں بھیج دیا تو یہی بچے ہماری نماز جنازہ پڑھنے والے بن جائیں گے، یہی بچے ہماری قبر پر مغفرت کرنے والے بنیں گے، یہی بچے اپنی معصوم زبانوں سے قرآن پڑھ کر بخشیں گے، یہی بچے ہماری آخرت میں درجات کو بلند کر دیں گے، یہی بچے ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی خوبصورتی کو نہ دی اور ان کو ہم نے خوبصورت نہ بنایا تو یاد رکھیے قرآن کہتا ہے ربنا وقضاءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العين ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ یہی بچے جن کے خاطر ہم نے برسات کی پریشانی کو برداشت کیا، اس میں بھیگ کر ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا، سردی کے اندر اپنے ہاتھ کو بخار میں تپایا اور ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا، گرمیوں میں پسینے کو بہایا اور ان کے لیے ہم نے کھانے کا انتظام کیا۔ کل قیامت میں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ میرے مولا یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے والدین تھے، یہ ہماری رہنمائی کرتے، لیکن انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اے میرے مولا ان کے اوپر عذاب کو اتار دے، اے میرے مولا ان پر عذاب کو اتار دے، وَلَعِنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر لعنت فرما۔ میرے عزیزو دوستو، اگر ہم نے ان بچوں کی رہنمائی نہ کی اور ان مکاتب میں ان کو نہ بھیجا تو پھر یاد رکھیے ہمیشہ ہمیشہ کی گمراہی ہماری مقدر بن جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی تاریکیاں ہمارے لیے مقدر بن جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہمارے لیے مقدر بن جائے گی۔ زمانہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، زمانہ ہمیں غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، زمانہ ہمارے مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، زمانہ ہمارے مکاتب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، زمانہ ہماری مساجد کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ چاہ رہا ہے ان کے چہروں سے داڑیاں ختم ہوں، وہ یہ چاہ رہا ہے ان کے سروں پر سے ٹوپیاں ختم ہوں، وہ یہ چاہ رہا ہے ان کے چہرے آقا کے چہروں کے مطابق نظر نہ آئے، وہ یہ چاہ رہا ہے ان کا لباس آقا کے لباس کے مطابق نظر نہ آئے، یہ بن جائے مغربی تہذیب کے غلام، یہ بن جائے اس ننگے پن کے غلام جس کو جو ہے اللہ کا اللہ اس کے رسول نے جن پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے غیروں کی طریقے کو اختیار کر لیا، غیروں کی قوموں کی مشابہت کر لی، تو میرے عزیز و دوستو کل قیامت میں وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں اور ان بچوں کو ان مکاتب میں بھیجیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ بچے بس تھوڑے سے پڑھ رہے ہیں یہی کافی ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اتنی بڑی مسجد ایسی یہ گنگنانے لگے، قرآن کی آوازیں آنے لگے، چاروں طرف یہ نظر آئے کہ اگر مہمان شاہ کے اندر اگر کوئی مکتب نظر آ رہا ہے اور اس مکتب کی برکتیں نظر آ رہی ہیں تو وہ محلے میں بھی نظر آئے، وہ گلیوں میں نظر آئے، وہ دکانوں پر نظر آئے، وہ گھر کے اندر نظر آئے، لوگوں کے چہروں پر نظر آئے وہ مکتب کی محنت۔ اس لیے ضرورت یہ ہے، کیا بات ہے، یہ غفلت کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے اسلاف جب یہ کہہ رہے ہیں مکاتب پر زور دیجئے، ہمارے اسلاف کی کوششیں ہیں، تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم محنت کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ ہم اپنے بچوں کو ان مسجدوں میں ان مکاتب میں لانے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ ہم جس کے بھی ہم ماننے والے ہیں، جس کو بھی اپنے ہم رہنما مانتے ہیں، قائد مانتے ہیں، سب کی فکر یہ ہے کہ ان کے سینوں کے اندر قرآن ہو، انہیں علم ہو قصر کا، انہیں علم ہو فرائض کا، انہیں علم ہو شرائط کا، انہیں علم ہو واجبات کا، انہیں علم ہو مستحبات کا، انہیں علم ہو سنن کا، ان کو علم ہو ادب کا، ان کو علم ہو احترام کا۔ اگر ہم ان کو ان مکاتب میں نہیں بھیجیں گے تو یہ کہاں سیکھیں گے؟ میں بتاؤں آپ کو، میرے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے 55 سال 50 سال کی عمر ہے، چائے ساتھ میں پی رہے ہیں، لیکن انہیں علم نہیں ہے، ان کے الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں گلاس کھوا ہوا ہے اور وہ چائے پی رہے ہیں۔ یہ غفلت کیوں ہے؟ سوچیں یہ غفلت کیوں ہے؟ جب ہم ان بچوں کو ابھی سے سکھلائیں گے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور دائیں ہاتھ سے یہ آقا کی سنت ہے، تو اب ان کے ذہن میں ہوگا اگر یہ جب بھی کوئی لقمہ اٹھائیں گے اور دھوکے میں ہاتھ میں آ گیا بائیں ہاتھ میں، فوراً انہیں یاد آ جائے گا میرے استاد محترم نے بتایا تھا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، ہم الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے۔
یہ تربیت کہاں سے ہوگی؟ جب یہ گھر سے نکلیں گے اور جیسے ہی پیر گھر کے باہر نکالیں گے، جب ان کا پیر بایاں نکلے گا تو داہنا اگر یہ نکالیں گے ایک دم انہیں یاد آئے گا نہیں میرے استاد محترم نے بتایا تھا کہ باہر گندگی ہے، بایاں پیر نکالنا ہے، اور بتایا تھا کہ دعا پڑھ کے جانا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہ تربیت کہاں سے ملے گی؟ ان مکاتب سے ملے گی۔ جب یہ بیت الخلا میں داخل ہوں گے سر کو کھول کر نہیں جائیں گے، ان کے ذہن میں ہوگا کہ میرے استاد محترم نے بتایا تھا کہ بیت الخلا میں جانا تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لینا، شیطان تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ سر کو چھپا کر جانا، شیطان تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے محافظ فرشتے آ جائیں گے جو تمہاری حفاظت کریں گے۔ میرے استاد نے بتایا تھا اگر دھوکے میں بھی داخل ہو گیا تو باہر نکلے گا، الٹا پیر داخل کرے گا اور پڑھے گا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ والدین اور یہ استاد کی محنت ہوتی ہے۔ کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ نافرمان ہو، کوئی والدین یہ نہیں چاہتے میرا بچہ بے نمازی ہو، کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ شراب پیے، کوئی والدین یہ نہیں چاہتے میرا بچہ زناکار بنے، کوئی بچہ یہ نہیں، کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ سٹوری بن جائے، کوئی والدین یہ نہیں چاہتے میرا بچہ جواری بن جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا بنے کہ قوم کی رہنمائی کر سکے، میرا بچہ ایسا بنے کہ وقت کا قائد بھی بنے، میرا بچہ ایسا بنے کہ وقت کا امام بھی بنے۔ جب یہ چیزیں ہماری چاہت ہے اور ہماری اس کے اندر خوشی بھی ہے اور اس میں سکون بھی ہے تو ہم ان راستوں کو اختیار کریں جن پر اللہ اس کے رسول کے بہترین موتی بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ راستے کون سے ہیں؟ مکاتب کے راستے۔ جب یہ چیزیں ہم اختیار کریں گے میرے عزیزو دوستو پھر ماحول بنے گا، خوبصورتی آئے گی، گھر سے باہر تک برکتیں نظر آئیں گی۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کی طرف نظر نہ رکھی اور ان مکاتب میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجا پھر کیا ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستو پھر یہ ہوگا، ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے، انہوں نے کوشش کری کہ دونوں کو بچا دیا جائے، تو باپ خود یہ کہتا ہے جاؤ میرا کام کرو، میں بھی اپنے باپ کو ایسے ہی مار رہا تھا، اس کا بدل یہ مل رہا ہے مجھے۔ سوچیں جب ان کی تربیت یہ ہوگی کہ حال ہوگا کہ آج بھی کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں، کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، آج 2 روٹی دینا ماں باپ کو بھاری پڑ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی ہم تربیت نہیں کرتے۔ آج بچے ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہم ان کی تربیت نہیں کرتے۔ آج بچے گھر سے ماں باپ کو کیوں نکال دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ آج بچے ماں بہن کی گالیاں والدین کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ آج ان کے اوپر 2 روٹی کھلانا بھاری کیوں پڑ گیا؟ اس لیے کہ ہم ان بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ وہی باپ 8-10 بچوں کو پال کر بڑا کر دیتا ہے، ان کی شادیاں کر دیتا ہے، ان کے لیے مکانات بنا دیتا ہے، ان کے لیے رہنے کی جگہیں طے کر دیتا ہے، لیکن جب مسئلہ ماں باپ کا آتا ہے تو باہر لگ جاتی ہے، یار روٹی تم دو گے۔ اور ایسا بھی منظر سامنے آیا، میں کوئی یہ بنی بنائی بات نہیں پیش کر رہا ہوں، ان گناہگار کالوں نے سنا کہ ایک گھر کے اندر ماں باپ کے 4 بیٹے ہیں، پتہ یہ چلا کہ ماں باپ گھر کے اندر بھوکے پڑے ہیں، سارے لوگ شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ حال ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا، معلوم یہ چلا کہ اب باہر چلے گئے سارے گھومنے کے لیے، بڑا نام کمایا تھا باپ نے اور اس کے ذریعے سے اولاد میں بہترین مزہ کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا، ایک نوکر لگا دیا 40-50 ہزار کا۔ وہ باپ اتنا بیمار تھا کہ اٹھنا مشکل، وہ خادم کام کرتا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ باپ کو جب باپ اپنے کمرے کے اندر ہے، وہ خادم کسی کام سے چلا گیا، جب گیا وہ کسی کام سے معلوم چلا اس کا حادثہ ہو گیا، وہ خادم انتقال کر گیا، ادھر تالا پڑا ہوا ہے اور گھر میں باپ پڑا ہوا ہے اور ساری اولاد گھومنے گئی ہوئی ہے۔ سوچیں، غور کیجئے، جب وہ آئے ہیں 2-4 مہینے کے بعد تو اسی باپ کے اوپر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، بھوک میں وہ سوکھ کر چھوارا بن گیا اور کیڑے چل رہے ہیں بدن میں۔ یہ اولاد جو ماں باپ جنہوں نے ہمارے خاطر دفع کشی کی، جنہوں نے ہماری تکلیف کو برداشت کیا، جنہوں نے ہماری خوشیوں کے خاطر اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا، آج وہی والدین بھوکے مر رہے ہیں، وہی والدین گالیاں سن رہے ہیں، وہی والدین کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ اس
इसलिए याद रखिए ये मकातिब कोई मामूली मकातिब नहीं है, ये कोई अदना मकातिब नहीं है, ये मकतब व मकतब है। यहाँ से बच्चे खुदाम दीन बनकर निकलेंगे। ये बच्चे वो निकलेंगे कि वालिदैन की फरमाबरदारी करने वाले होंगे। ये बच्चे वो हैं जो बड़ों की इज्जत व एहतराम करेंगे। और अगर हमने इनकी तरबियत न की और इन मकतब में न भेजा तो फिर हम रोते रहेंगे और हमारी कब्र पे कोई कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ने वाले नहीं। इसलिए नियत कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों को मकातिब में भेजेंगे सभी इंशाअल्लाह भेजेंगे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी हौसला अफजाई हमारी जिम्मेदारी है कि माशाअल्लाह ये बच्चे पढ़ रहे हैं। और इन बच्चों से भी दरख्वास्त है कि जब भी तुम्हारा प्रोग्राम हो तो अपने वालिदैन को भी साथ में लेकर आया करें, ताकि वो बातें सुनकर उनके अंदर उमंग पैदा हो और वो दूसरे को दावत दें। अल्लाह ताला तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और हज़रत मौलाना कारी इमरान साहब को जो मेहनतें कर रहे हैं, तफाकशी कर रहे हैं, अपने कीमती वक्त को निकाल कर मुस्तकिल पढ़ाना है, इमामत है, और उसमें से वक्त निकाल कर ऐसा खूबसूरत ज़ीनतुल कुरान मकतब चला रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इनकी उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और खूब खूब तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना